کیا آپ یقین کریں گے کہ IEBA نے پاکستان کو دنیا کے 125 ممالک میں سے ذہین ترین لوگوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر رینک کیا ہے؟ اور اس بات میں کوئی حیرانگی نہیں کیونکہ پاکستان دنیا کو سائنٹسٹ اور انجینئرز دینے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، جس میں دنیا کے بہترین ایئر فورس پائلٹس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط آرمی بھی شامل ہے، جو اقوام متحدہ کے استحکام امن مشن میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کی بہترین خدمات کی بات کریں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس موجود ہے۔ دنیا پاکستان کی سب سے زیادہ سرجیکل ٹول پیدا کرنے اور برآمد کرنے کے لیے شکر گزار ہے۔ کینسر کی ابتدائی سٹیجز پر تشخیص کرنے والے آلات کی ایجاد کرنے والے سائنسدان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان سے متعلق اس طرح کے دیگر دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ کمپیوٹر ہیکنگ اور وائرسز جیسے الفاظ سے کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستانی نوجوانوں نے بنایا تھا؟ لیکن یہ وائرس کسی غلط مقصد کے لیے نہیں بلکہ کمپیوٹر پروگرامز کی غیر قانونی نقل سازی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے باسط فاروق علوی اور امجد فاروق علوی نے برین نامی وائرس تخلیق کیا۔ یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس تھا اور اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کسی کمپیوٹر سے سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ وائرس اس کے ساتھ منتقل ہو جائے اور اس پروگرام کو چلنے ہی نہ دے۔ سافٹ ویئر کمپنیز نے اپنی مصنوعات کو غیر قانونی نقل سے بچانے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے، لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر نے ترقی کی اور اس کا استعمال بڑھا، ویسے ویسے جرائم پیشہ لوگوں نے بھی وائرسز بنانا شروع کر دیے اور چند ہی سالوں میں وائرس تیار کرنا جرائم پیشہ کارروائی بن کر ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر نعیم تاج ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں جس سے نہ صرف دنیا حیران ہوئی بلکہ دونوں بار ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے پہلا کارنامہ جنوری 2012 میں سر انجام دیا جب انہوں نے لیپروسکوپی کی مدد سے 70 سالہ رشیدہ بیگم کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا فطہ محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کر نکالا۔ اس مایہ ناز ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت سر انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کے کم عمر ترین بچے کا کامیاب آپریشن بذریعہ لیپروسکوپی کیا۔ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنے کم عمر بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ دونوں بار ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوا۔ دوستو، دنیا کے سب سے کم عمر سول جج کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ جولائی 1952 میں محمد الیاس نے سول جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر صرف 20 سال اور 9 مہینے تھی۔ اگرچہ وہ سول جج کا امتحان بہت پہلے پاس کر چکے تھے، لیکن ضابطے کی کارروائی کے باعث ان کی تقرری اس نتیجہ کے 8 ماہ بعد عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان کا یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستانی ہاکی ٹیم نے ماضی میں 4 بار ہاکی ورلڈ کپ جیت کر سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر رکھا ہے اور یہ اعزاز بھی آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد نیدرلینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی 3 بار ورلڈ کپ جیت کر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ انڈیا اور بیلجیم 1 ورلڈ کپ جیت کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ ہاکی میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ 1935 میں گلگت کے علاقے شندور ٹاپ میں، جسے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کاکا خیل نے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ EH کور کے حکم پر 12,200 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو ماس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ کے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈز میں سے ایک ہے۔ 1936 سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں چترال اور گلگت کی ٹیموں کے مابین میچ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے یہاں لوگ یہ میچ دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھیلے جانے والے پولو گیمز کا ورژن سب سے خالص سمجھا جاتا ہے اور اسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں۔ ٹھٹھا کے قریب مکلی کا قبرستان اپنی انفرادیت کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اسی وجہ سے اسے سٹی آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ 6 مربع میل رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں اور مقبرے ہیں۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری اور بے مثال خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے
کرنے کا اعلان کیا۔ کئی ثقافتوں اور تہذیبوں کے امین سیاح ہر سال مکلی کے قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ڈولفن کی ایک قسم دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے۔ اسے بلائنڈ ڈولفن بھی کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ 3000 کلومیٹر لمبے دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر کی بدولت یہ اب صرف دریائے سندھ کے 1300 کلومیٹر کے علاقے یعنی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈولفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا تعین کرتی ہے۔ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ورلڈ وائلڈ لائف نے اس کو تیزی سے معدوم ہونے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بحیرہ عرب پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم ہے۔ گوادر بندرگاہ پر پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت بننے والے ہوائی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کے اترنے کی صلاحیت موجود ہوگی، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود چھانگا مانگا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جا چکا ہے؟ اسے دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے جنگلات میں سے ایک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگلات میں شجرکاری کا آغاز 1866 میں ہوا۔ برطانوی دور حکومت میں بنائے جانے والے اس جنگل کا مقصد اس وقت اسٹیم انجن کو لکڑی فراہم کرنا تھا۔ بلند ترین پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر تعمیر ہونے والی شاہراہ قراقرم کو دنیا کی سب سے طویل پختہ سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کچھ لوگ اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان سے چین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم پاک فضائیہ کے لڑاکا جہاز کے پائلٹ تھے۔ انہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں جنگ کے دوران دشمن ملک کے 5 فائٹر طیارے مار گرائے۔ اس کے باعث انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے بھی نوازا۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز یہ بھی ہے کہ پاکستان عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کے بورڈ آف گورنر کا بانی رکن ہے۔ 29 جولائی 1957 میں ایٹامک انرجی کے پرامن استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس قیام کے متعلق دستاویز کی توثیق 56 ممالک نے کی تھی، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ سب کے سب اس کے بانی ارکان قرار پائے۔ لیکن پاکستان کا شمار ان ممتاز بانی ارکان میں ہوا جو اس کے بورڈ آف گورنر کے بانی رکن تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان بڑے پیمانے پر عالمی معیار کی فٹ بال تیار کرنے والا بڑا ملک ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان 40 ملین فٹ بال تیار کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافہ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ شکریہ۔